السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر HD۔ آج کی ہماری ویڈیو سعودی عرب کے بارے میں ہے، جس کو حرمین شریفین کی سرزمین کہتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں، جہاں جانا اور ان کی زیارت ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ سعودی عرب کا پورا نام مملکت سعودی عرب یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، جسے بعض اوقات KSA بھی لکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب کے تمام ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے شمال مغرب میں اردن، شمال میں عراق، شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین، مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن ہے، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب کے 80% رقبے پر مشتمل ہے۔ عمان، یمن اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ منسلک سرحدوں کا بڑا حصہ غیر متعین ہے، اس لیے ملک کا بالکل درست رقبہ اب بھی نامعلوم ہے۔ عام اندازوں کے مطابق اس کا رقبہ 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس رقبے کے لحاظ سے سعودی عرب دنیا کا 14واں بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کی آبادی اس وقت تقریباً 3 کروڑ 31 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کی تقریباً 30% آبادی یعنی 90 لاکھ سے زائد دوسرے ممالک کے لوگ آباد ہیں، جو کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ سب سے زیادہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایجپٹ اور فلپائن کے لوگ آباد ہیں۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری زبان عربی ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔ ریاض آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی 70 لاکھ سے زائد ہے۔ ریاض کے بعد سعودی عرب کا دوسرا بڑا شہر جدہ ہے، جس کی آبادی 39 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ جدہ بحیرہ احمر کے کنارے واقع ایک شہر اور سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اسے سعودی عرب کا تجارتی دارالحکومت اور مشرق وسطی اور مغربی ایشیا کا امیر ترین شہر قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا تیسرا سب سے بڑا شہر مکہ مکرمہ ہے، جو مسلمانوں کا مقدس ترین شہر ہے۔ اس کی آبادی 16 لاکھ سے زائد ہے۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے، جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور شہر کی جانب آنے والی شاہراہوں پر انتباہی بورڈ نصب ہیں۔ جن مقامات سے غیر مسلموں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے وہ حدود حرم کہلاتی ہیں۔ سعودی عرب کا چوتھا بڑا شہر مدینہ منورہ ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ شہر اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ سعودی عرب تیل کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں قدرتی گیس کے چوتھے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ اس کی آمدن کا بڑا ذریعہ تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات، چائنا اور انڈیا اس کے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں۔ اس وقت سعودی عرب دنیا کا 14واں امیر ترین ملک ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کی وجہ سے سعودی عرب کی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کا تقریباً تمام حصہ صحرائی و نیم صحرائی علاقے پر مشتمل ہے۔ صرف 2% رقبہ قابل کاشت ہے۔ بڑی آبادیاں صرف مشرقی اور مغربی ساحلوں اور نخلستانوں میں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں سال بھر بہنے والا کوئی دریا یا جھیل موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم اور خشک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں تعلیم کا بہترین نظام قائم ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہر طالب علم کو اسکول سے لے کر جامعہ کی سطح تک مفت تعلیم، کتابیں اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسلام کی تعلیم سعودی عرب کی نظام تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔ سعودی عرب کا مذہبی تعلیمی نصاب دنیا بھر کے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ سعودی
سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جہاں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اس قانون کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد جون 2018 سے شروع ہوگا۔ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار غیر ملکیوں کو تفریحی ویزے کا اجرا 2018 میں شروع کر دیا جائے گا۔ 1992 میں اختیار کیے گئے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی اور ملک کا آئین کی بنیاد قرآن اور شریعت ہے۔ سعودی عرب میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز السعود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز نے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی۔ 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز ابن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ 23 ستمبر کا دن سعودی عرب میں آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا قومی پرندہ شہباز ہے۔ سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے۔ سعودی عرب کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ اونٹوں کی ریس یہاں کی اکثریت کا پسندیدہ کھیل ہے۔ سعودی عرب کا ڈائلنگ کوڈ +966 ہے۔ سعودی عرب کی انٹرنیٹ ڈومین .sa ہے۔ سعودی عرب کا وقت پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ سعودی عرب کی افرادی قوت کا تقریباً 80% غیر ملکی ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں ایک بھی دریا نہیں ہے۔ سعودی عرب تمباکو استعمال کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ 2012 میں تمباکو کا استعمال کم کرنے کے لیے سعودی حکومت نے حکومتی دفاتر اور اکثر پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی اونٹوں کی مارکیٹ ہے جہاں روزانہ 100 اونٹ فروخت کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کا 90 سے 95% رقبہ صحرائی یا نیم صحرائی زمین پر مشتمل ہے۔ پنجاب کا شہر فیصل آباد اور فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔